جنت کے درخت کے بارے میں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فی الجنت لشجر ان فی الجنت لشجرہ یسیر الراکب فی ظلها مئۃ عام لا یقطعها کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے تلے ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا پھر بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے تلے یا سائے کے نیچے ایک عمدہ اور تیز رفتار گھڑ سوار 100 سال تک مسلسل چلتا رہے گا سواری کر کے، پھر بھی اسے کاٹ نہیں سکے گا، ختم نہیں کر سکے گا۔ اور اسے اندازہ لگا سکتے ہیں جنت کی وسعت کے بارے میں، یعنی جنت کے اندر ایک درخت ہے، اس کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ عمدہ قسم کا جو سواری کرنے والا ہوتا ہے گھڑ سوار، وہ 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے گا، پھر بھی انتہا کو نہیں پہنچ پائے گا، اس سائے کو کاٹ نہیں سکے گا۔ اور یہ کہ جنت کے اندر دھوپ نہیں ہوگی، سائے کی پھر یہاں ضرورت کیوں آئی ہے؟ جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنت کے اندر نہ تو دھوپ ہوگی اور نہ سخت سردی جنت کے اندر۔ تو ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یا بعض علماء ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح سے صبح سورج نکلنے سے پہلے کی جو صورتحال ہوتی ہے یا جو شعاع ہے اس شکل کے حساب سے، اور اللہ تعالیٰ وہاں سایہ پیدا کرے گا کہ ایک جنتی اگر اس کے نیچے اگر چلنا چاہے گا تو 100 سال بھی لگانے کے باوجود بھی وہ اسے طے نہیں کر سکے گا۔ اور اسے جنت کی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کی جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جنت کی چوڑائی کے بارے میں جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ اپنے رب کی بخشش یا مغفرت کی طرف دوڑو، جس کی اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے، آسمان و زمین کے برابر ہے، جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یا دوسری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کی بخشش کی طرف سبقت کرو، اس جنت کی طرف کہ جس کے چوڑائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا عرض کے بارے میں بتایا ہے کہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنت۔ تو جنت کی یہ خصوصیت اور صفت ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے کے بارے میں حدیث کے اندر اس طرح سے آیا ہے۔ اور یہ درخت کون سا ہوگا؟ تو بعض علماء نے اس درخت کو طوبہ کہا ہے، یہ طوبہ نامی درخت ہے، یا بعض نے سدرۃ المنتہا کہا ہے، سدرۃ المنتہا کا درخت ہے، یا بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہمیشگی والا درخت ہے وہ ہے شجرۃ الخلد جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کون سا درخت ہے، نہیں ہے، البتہ سایہ کے بارے میں حدیث کے اندر ہے کہ ایک عمدہ قسم کا سواری کرنے والا 100 سال تک اس سائے کے نیچے چلتا رہے گا سواری کر کے، پھر بھی اس کے انتہا کو نہیں پہنچ پائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہی قرآن کے اندر، جیسا کہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ اگر چاہو تو قرآن کریم کی آیت پڑھ لو وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، یعنی لمبے لمبے سائے ہوں گے، اس کے پھیلے ہوئے سائے ہوں گے۔